هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أما بعد. میری پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اس کے علم سیکھنے سکھانے کا موقع عنایت عطا فرمایا۔ بعدہ درود السلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا۔ میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ قمر میں کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اللہ نے تمام انسانیت سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اور اللہ نے مشرکین مکہ اور تمام کافروں مشرکوں سے چیلنج بھی کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم اس جیسی ایک بھی آیت لا سکتے ہو تو لا کے بتاؤ، اور اس کے ساتھ جن شرکاء کو تم شریک کرنا چاہتے ہو شریک کر سکتے ہو۔ یہ ایک دوسرے انداز میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں آیت نازل کی کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نہ بدلے گا، نہ بدل سکتا ہے، نہ ہی قرآن جیسی کوئی کتاب کوئی اور لا سکتا ہے۔ کوئی کتاب تو دور کی بات ہے، کوئی آیت، کوئی ایک سینٹنس بھی قرآن کی طرح بنا نہیں سکتے۔ تو اب بات یہ رہی کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں کیا وہ ہمارا لہجہ صحیح ہے؟ کیا ہم قرآن کو غلط انداز میں تو نہیں پڑھ رہے؟ کیا ہم اللہ کی اس آیت کریمہ کے خلاف تو نہیں جا رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ کہا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو کیا ہم اللہ رب العزت کے کلام کی حفاظت کر رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے میں نے پہلے ہی کہا آپ لوگوں سے کہ قرآن کو پڑھنے میں بہت احتیاطی برتنی چاہیے، اس کے مخارج میں اور اس کے الفاظ کی ادائیگی میں، ہر چیز میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ جب ہم اس کو غلط تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں یا پھر معروف کو مجہول آواز میں پڑھتے ہیں یا پھر حرکات کو مدہ بنا دیتے ہیں، مدہ کو حرکات بنا دیتے ہیں، کچھ بھی اس طرح کی گڑبڑ کرتے ہیں تو ہم قرآن کے معنی و مفاہیم بدل دیتے ہیں، تو ہم قرآن کو بدل رہے ہیں، ہم اس قرآن کی اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے ایک مسلمان اور قرآن کے جو ہم ذمہ دار ہے، اللہ نے ہم پر ایک ذمہ داری رکھ دی ہے قرآن کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی. تو ہم اس ذمہ داری کے تحت ہم پر یہ سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کو اس کے لہجے اور متن کے ساتھ پڑھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو اب چلتے ہیں آگے کلاس کی طرف. ہم پڑھ چکے ہیں، کہاں تک ہو چکا ہے ہمارا سبق؟ کوئی کہے کہاں تک ہوا ہے ہمارا؟ حرف لین. حروف لین کا معنی بتائیے. نرم. لین نرم. جی سامنا، ہاں سامنا آپ بتائیں کہ لین میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ جی میم. لین حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہے، واو اور یا. اچھا رک جائیں آپ. سس مسرت آپ بتائیں کہ اس کے پہلے حرکت کیا ہونی چاہیے؟ زبر ہونا چاہیے. اچھا یا سے پہلے؟ زبر. یا ساکن سے پہلے؟ یا ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے زبر. تو یہ لین ہوگا. ٹھیک ہے یس. جی. اچھا میں نے ایک بات ہی پوچھنا بھول گئی. آپ لوگوں نے پیپر کیسے لکھا ہے؟ جو ٹیسٹ اپنا ہوا ہے کل، سب لوگ کیسا لکھے ہیں؟ بتائیں کچھ ڈاٹس تھے یا پھر کچھ کیا کیا غلطیاں گئی اپنی اپنی؟ آپ لوگوں کو پی ڈی ایفs ملے شاید، بتائیں کیا کیا غلطیاں گئی تھی. کوئی بات نہیں، غلطی گئی تھی تو ایک مرتبہ غلطی ہوگی، آگے انشاءاللہ آپ لوگ اچھا لکھیں گے. لیکن بتائیں کیا سمجھ میں نہیں آیا تھا آپ لوگوں کو؟ السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے. جی اس میں سے ایک کویشچن تھا کہ مخارج منہ کے کن کن حصوں سے نکلتے ہیں، تو وہ لائک 4 بھی کتنے تو حصوں آنسر ہے سے؟ نا، حلق اچھا 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 اوکے. کتنے، نہیں وہاں پر مطلب کیا تھا حلق. سوال؟ کتنے حصوں سے نکلتے ہیں؟ اچھا جی. اور کیا غلطی ہوئی تھی آپ کی؟ اور کسی کے کچھ ڈاؤٹس ہیں ٹیسٹ کے بارے میں؟ میم جی جی. حرف خلقی قاف نہیں آتا میم. جی حروف خلقی حلقی میم، ہاں حلقی میں قاف نہیں آتا. ہاں نہیں آتا نا. حروف حلقی میں قاف کیوں آئے گا؟ حروف حلقی کتنے پڑھے تھے ہم؟ اسٹارٹنگ کی کلاسز اٹینڈ نہیں کیے تھے کیا آپ؟ کرے میم. ہاں تو حروف حلقی، حلق سے نکلنے والے حروف کتنے تھے؟ 6. ہاں 6 میں کیا کیا تھے؟ حمزہ، ہا، ہم ہم عین، ہم ہا، عین، ہم خا. جی تو پھر قاف کہاں ہے اس میں؟ سمجھے بہن؟ یس میم.
جی تو قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ. مخارج ہم لکھائے تھے نا، آپ لوگ تیاری نہیں کرے تھے؟ جی میم. مخارج میں تیاری نہیں کرے تھے ایگزام کی؟ جو مخارج لکھے تھے آپ لوگ، جو ارے بھی میم ہوم ورک لکھے تھے، تو اس میں کیا تھا؟ مخارج کیا ہے؟ قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اوپر تالو کو لگنے سے ادا ہوتا ہے نا، یہ آخری اوپر حصہ کی. زبان کا. یس میم. جی جی ٹھیک ہے، چلیے اب جو ہوا سو ہوا. لیکن آئندہ بار آپ لوگ بہت دھیان رکھیے اور اچھے سے لکھنے کی کوشش کیجیے. جو بھی ڈاؤٹس ہے آپ لوگ مجھ سے پوچھیے، آپ لوگوں کا ہر ڈاؤٹ کلیئر کرنے ہم تیار ہیں یہاں پر. اتنی محنت آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، تو اس کا کچھ نہ کچھ پھل ہونا چاہیے. ایگزام کا کچھ مقصد نہیں ہے، لیکن پڑھنا آپ کو اچھا آنا ہے. ٹھیک ہے، پڑھنا آپ کو اچھا آنا ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم متحرک معنی اگر حرکات رہے تو متحرک کہتے ہیں نا، حرکت والا حرف کو. جی اگر اس حرکت کے ساتھ ساتھ لائک لائک تری کے جیسا کچھ ہے سمبل وہ ہے، تبھی وہ حرکات کے اندر ہی متحرک ہی ہو جاتا کیا؟ جتنے بھی حروف پہ حرکات آتے ہیں وہ متحرک حرف ہوتا ہے بیٹے. ہاں ہاں ہاں، اس کے اور اب جیسے ان آپ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ. زبر زیر پیش، جیسے زبر زیر نہیں، وہ مشدد ہوگا. حرکت الگ، ہاں متحرک ہے ایک مشدد ہے. متحرک یعنی حرکت والا حرف، مشدد یعنی تشدید والا حرف، دونوں میں فرق ہے. اب کوشچن پیپر میں ان کا انتر تواب الرحیم یہ کوشچن آیا میم، اس میں متحرک کتنے ہیں آیا؟ جی تو جی اگر وہ مشدد انکلوڈ کرے تو 11 آ رہا نا میم. جی وہ سینٹینس میں کتنے متحرک ہے یہ کوشچن تھا. جی جی اس میں ان کا انتر تواب الرحیم اس میں کتنے متحرک ہے میم؟ آپ اگر کتنے ان لکھے؟ میں ایک ٹھیک ہے، سنیے. آدمی ٹھیک ہے، اب جانے دیجئے، وہ چھوڑ دیجئے انشاءاللہ. وہ تو مطلب نون پہ جو آپ تجدید کا بول رہے ہیں نا وہ مشدد ہوگا. لیکن آپ لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لیے ویسا پیپر بنائے کہ حرکات زبر زیر پہ جام بھی ہے تو وہ متحرک حرف ہوا نا، تو وہ پوچھے تھے حرکت والے حروف کتنے ہیں. اس ٹھیک ہے، پر مشدد، اب آنسر میں مشدد انکلوڈ اگر حرکات ہے تو اس کا آنسر ہو جاتا. جی اوکے میم. چلیے جزاک اللہ. آگے بڑھتے ہیں. ابھی جانے دیں وہ. اللہ آپ سب کے علم میں اضافہ کریں، آمین. آگے چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف. آگے کا سبق ہے اپنا تنوین اور نون ساکن. تنوین کسے کہتے ہیں؟ کوئی کہیں گے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. جی. اور نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس نون پر جزم جی. تو تنوین اور نون ساکن. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور ان کے پڑھنے کا انداز الگ ہے حرکات سے. جیسے ہم حرکات کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، جلدی سے ایسے پڑھیں گے. لیکن حمزہ دو زبر ان، تنوین میں نون کی آواز آتی ہے. جب دو زبر ہو، دو زیر ہو اور دو پیش ہو تو نون کی آواز آئے گی. جیسے حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، یا پھر تا الف دو زبر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم دو طریقے سے پڑھیں گے، یا تو
تا دو زبر بھی پڑھ سکتے ہیں, تا الف دو زبر, با الف دو زبر, با دو زبر, اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. تو سا دو زبر سن, اور الف دو زبر میں ہمیشہ الف آتا ہے, ٹھیک ہے. حمزہ دو زبر ان, با دو زبر بن, یا پھر با الف دو زبر بن, تا الف دو زبر تن, سا الف دو زبر سن, جیم الف دو زبر جن. اسے بھی جلدی پڑھیں گے, کھینچیں گے نہیں, جان ہان خان, اس طرح نہیں پڑھیں گے. خن دن رن رن زن سن شن فن ون فن ون عن ون فن قن کن لن من نن ون ہن ان ین, اس طرح کھینچیں گے نہیں اس کو. آن بان پان, اس طرح نہیں پڑھیں گے. ان بن تن, حرکات کی طرح جلدی پڑھیں گے, کھینچیں گے نہیں تنوین کو بھی, ٹھیک ہے. اسی طرح دو زیر ہے, دیکھیے دو زیر, حمزہ دو زیر ان, با دو زیر بن, تا دو زیر تن, فا دو زیر فن, اس میں بھی مخارج کا خیال رکھنا ہے. جیم دو زیر جن, ہا دو زیر ہن, خا دو زیر خن, دال دو زیر دن, ذال دو زیر ذن, را دو زیر رن, زا دو زیر زن, سین دو زیر سن, شین دو زیر شن, صاد دو زیر صن, داد دو زیر ضن, فا دو زیر ظا دو زیر ظن, عین دو زیر عن, غین دو زیر غن, فا دو زیر فن, قاف دو زیر قن, کاف دو زیر کن, لام دو زیر لن, میم دو زیر من, نون دو زیر نن, واو دو زیر ون, ہا دو زیر ہن, حمزہ دو زیر ان, یا دو زیر ین, یا دو زیر ین, ین پڑھیں گے ان نہیں. واو دو زیر کی آواز الگ ون, اور یا دو زیر کی آواز بھی الگ ین ین, ان نہیں. حمزہ اور یا میں فرق کریں گے تنوین میں, ان نہیں پڑھیں گے, ین پڑھیں گے, ین. اور دیکھیے دو پیش, حمزہ دو پیش ان, با دو پیش بن, تا دو پیش تن, سا دو پیش سن, جیم دو پیش جن, ہا دو پیش ہن, خا دو پیش خن, دال دو پیش دن, ذال دو پیش ذن, را دو پیش رن, زا دو پیش زن, سین دو پیش سن, شین دو پیش شن, صاد دو پیش فن, ضاد دو پیش ضن, طا دو پیش فن, ظا دو پیش ظن, عین دو پیش عن, غین دو پیش غن, فا دو پیش فن, قاف دو پیش قن, کاف دو پیش کن, لام دو پیش لن, میم دو پیش من, نون دو پیش نن, واو دو پیش ون, ہا دو پیش ہن, حمزہ دو پیش ان, یا دو پیش یون, یا دو پیش یون, ٹھیک ہے. یہ ہو گئی تنوین. تنوین کیا ہے؟ دو زبر دو زیر دو پیش, اور اس کو حرکات کی طرح نہیں, مطلب جلدی پڑھیں گے لیکن حرکات کی طرح نہیں پڑھیں گے. جیسے حمزہ زبر آ پڑھتے ہیں نا, تو حمزہ دو زبر آ نہیں پڑھیں گے, حمزہ دو زبر ان, اس میں نون کی آواز آئے گی, یہ یاد رکھنا ہے. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. یہ ہو گیا تنوین. اب رہا نون ساکن. نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. نون ساکن, جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے, سیم ہوتی ہے, سملر ہوتی ہے. جیسے تا دو زبر تن, تا نون زبر تن, با دو زبر بن, با نون زبر بن. ان دونوں کی آواز ایک دم سیم ہے, لکھنا چینج ہے لیکن پڑھنا سیم ہے. جیسے تا دو زبر تن, تا نون زبر تن, تا دو زیر تن, تا نون زیر تن, تا دو پیش تن, تا نون پیش تن, سا دو زبر سن, سا نون زبر سن,
فا دو زیر فن، فا نون زیر فن، فا دو پیش سن، فا نون پہ سن، جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن. یہ ہو گئے دونوں سملر بات. اب آپ لوگ یہاں نیچے دیکھیں جو مشق ہے اس میں آپ کو حروف مدہ، حروف لین، تنوین، نون ساکن یہ 3 چیزیں آ جائیں گے. یہاں پر قاعدے بولیے جیسے آ حروف مدہ، دن میں تنوین، عادن، سو حروف لین، پھر ان میں تنوین، سو ان. دیکھیے ابھی کیا کرنا ہے یہاں پر جو مشق ہے اس میں ہم حرکات دیکھیں گے، حروف مدہ دیکھیں گے، تنوین دیکھیں گے، نون ساکن سب دیکھ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جہاں جیسا پڑھنا ہے ویسا، جیسے رولز ہے وہ فالو کرتے ہوئے پڑھیں گے. جیسے آ میں حروف مدہ، دن تنوین جلدی پڑھنا ہے. آدن، سو حروف لین میں واولین تنوین، سو ان، قریب حرکات، ری یا مدہ، بن تنوین، فمن حرکات، نون ساکن، عظیم عین حرکات، ظیم حروف مدہ، میم پہ تنوین. آپ لوگ غور کیجئے ہر حرف پہ جب آپ پڑھیں گے حرکات، حروف مدہ، حروف لین، تنوین اور نون ساکن کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو مخارج کا خیال رکھنا ہے. جیسے دیکھیے عظیم، عظیم نہیں پڑھیں گے، عین، عین کو الف نہیں بنائیں گے، ضا کو زا نہیں بنائیں گے، یا پھر ذال نہیں بنائیں گے، یا ضاد نہیں بنائیں گے، کچھ نہیں بنائیں گے، بلکہ ضا کو ضا کے طریقے سے پڑھیں گے. عین کو عین ہی پڑھیں گے، جیسے عظیم، عظیم اس طرح. ٹھیک ہے، پھر کن حرکات اور نون ساکن، مرض، مرض حرکات، را پہ حرکات، پھر ضن تنوین، رسول حرکات، واو مدہ تنوین، شیئا، شیء حروف لین تنوین، غشاوۃ غین پہ حرکات، شا و الف مدہ، واو حرکات، تا پہ تنوین، غاسق الف مدہ حرکات اور تنوین، ہدن حرکات اور تنوین. دیکھیے قرآن میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر الف یا واو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے. تو یہ جو ہدن میں آخر میں جو یا آیا وہ وہی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ اس سے کنفیوز مت ہوئیے. یہاں تک تو کلیئر ہے نا سب کو؟ جی ہاں الحمدللہ باجی. میم. جی الحمدللہ. اب آگے دیکھیے جیسا آپ لوگ کیا پڑھے ابھی، تنوین اور نون ساکن کی آواز کیا ہوتی ہے؟ تنوین اور نون ساکن کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ایک سا سیم ہوتی ہوتی ہے. ہے. ایک ساتھ، سملر، سیم. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ لوگ دیکھیے میں آپ کو اسکرین پہ بتا رہا ہوں. دیکھیے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں تنوین اور نون ساکن کی آواز سیم ہے، تو ان چاروں کو ملا لینا ہے، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش اور نون ساکن، ان چاروں کو ملا لیا گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان چاروں کی آواز سیم ہے اسی لیے ان چاروں کو ملا لیا گیا. ٹھیک ہے، اور ان چاروں کے پیچھے 4 قواعد ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے،
जभी भी ये 4 हरूफ दिखेंगे आपको, यानी ये 4 हरकत दिखेंगे, जैसे नून साकिन दिखेगा या फिर 2 जबर दिखेगा, 2 जेर दिखेगा, 2 पेश दिखेगा आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, उसके बाद वाला हर्फ देखना है। ये हरूफ के एकदम एग्जैक्ट बाद कौन सा वर्ड आ रहा वो देखना है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ वर्ड्स है, जैसे हरूफ तहज्जी पूरे एक एक उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। जैसे इजहार में हरूफ हलकी है। हरूफ हलकी क्या क्या है बोलिए, हलक से निकलने वाले हरूफ क्या है? हमजा, हमजा, हा, आइन, हा, गौइन, खा। जी वेरी गुड। हमजा, हा, आइन, हा, गौइन, खा। तो तन्वीन या नून साकिन के बाद ये 6 हरूफ जब आएंगे तो ये जो तन्वीन में अभी हम पढ़े ना, 2 जबर क्या होगा, हमजा 2 जबर अन, जो लास्ट में जो नून की आवाज आ रही ना, तो वो नून की आवाज को जैसी है वैसी पढ़ेंगे, यानी जाहिर करके पढ़ेंगे, अन, ना छुपाएंगे ना गुन्ना करेंगे, ठीक है। गुन्ना भी नहीं करना है, छुपाना भी नहीं है। देखिए इख्फा होता है छुपाना, गुन्ना होता है, गुन्ना किसे कहते हैं, नाक में एक अच्छी सी गुनगुनी आवाज आना, उसको गुन्ना कहते हैं। गुन्ना होना, नून की आवाज आना लेकिन गुन्ना होना। मैं ऑपोजिट वर्ड भी आपको समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। अगर आप अबाबील रन इस तरह पढ़ेंगे तो यहाँ गुन्ना हो जा रहा, गुनगुनी आवाज जो आ रही ना, तो इसको गुन्ना बोलते। तो ये गलत तरीका है पढ़ने का इजहार को, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो तनवीन में जो नून की आवाज आती, 2 जबर में या 2 जेर में या 2 पेश में या नून साकिन में जो नून की आवाज आ रही ना, तो इजहार में क्या करेंगे, यानी हुरूफ हल्की जब इन 4 के बाद आएंगे, ये 4 हरकतों के बाद जब इजहार आएगा, यानी हमजा, हा, आइन, आइन, हा, गौइन, फा, ठीक है। ये 6 हुरूफ जब आएंगे तो आपको इनमें जो नून की आवाज आ रही उसको जाहिर करके जल्द पढ़ना है, गुन्ना नहीं करना है, आवाज गुनगुनी नहीं करना है, आवाज को रोकना नहीं है, बल्कि जल्दी पढ़ेंगे और ना ही खींचेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, तो आगे का वर्ड पढ़ना नहीं आ रहा तो थोइरुन, नारुन इस तरह पढ़ते हैं, तो ये गलत तरीका है। हमको इजहार जल्द पढ़ना है, जल्द अदा करना है, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे और ना ही गुनगुनी आवाज करेंगे, यानी गुन्ना नहीं करेंगे, ना ही इख्फा करेंगे। तनवीन और नून साकिन के बाद जब ये 6 हुरूफ में से कौन सा भी एक हर्फ आ गया तो नून की आवाज को जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं, ठीक है। समझ गए, क्लियर है? यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को कुछ डाउट है तो फिर पूछे। किसी को कुछ डाउट है? नहीं है ना, पक्का? अब देखिए, हाँ अब देखिए यहाँ पर बताइए मुझे, एक एक जने एक एक इजहार बताते जाएंगे। सबसे पहले से सुहाना आप बताएं, यहाँ फर्स्ट वर्ड में इजहार कहाँ हो रहा है? फर्स्ट वर्ड में, फर्स्ट जो सेंटेंस है ना, तो उसमें इजहार कहाँ हो रहा है, बताइए मुझे। से सुहाना बाजी जी बताइए। त्वईरन, त्वई कने हो रहा बाजी। गौर कीजिए, क्या पढ़े अभी आप? तनवीन और नून साकिन शर्त है बेटा,
देखिए तनवीन नून साकिन जब तक नहीं आएगा तो इजहार नहीं होगा। तोई में कौन सा खदा हो रहा है आप बोलिए, तोई में कौन सा खदा है? हुरूफ लीन है, या साकिन से पहले लीन। जबर है, ये तो लीन है। तो फिर आप आगे का हर्फ देखिए, रन में 2 जबर आ गया। देखिए जब भी हम तनवीन नून साकिन के खवायद पढ़ रहे तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई जो चीज करनी है वो है तनवीन और नून साकिन। यानी 2 जबर तो भी दिखना अपन को, 2 जेर तो भी दिखना, 2 पेश तो भी दिखना, या फिर नून साकिन तो भी दिखना। ये 4 जैसे ही दिख गए हमको तो हम उसके बाद वाला हर्फ देखना। उसके बाद वाला हर्फ अगर हमजा है या फिर हा है या फिर आइन है या फिर हा है या फिर गैन है या फिर खा है, तो जब हम जो तनवीन में नून की आवाज आ रही ना तो उसको जाहिर करेंगे। समझ गया? जी बाजी। तो जब भी तनवीन नून साकिन के खवायद पढ़ रहे तो सबसे पहले तनवीन नून साकिन को देखेंगे हम। ठीक है, जहां पर भी तनवीन नून साकिन दिखा सबसे पहला काम क्या करना है, उसके बाद वाला हर्फ देखना है। सिर्फ तनवीन नहीं बोलेंगे, सिर्फ नून साकिन नहीं बोलेंगे हम वहां पर, कायदा सिर्फ तनवीन नहीं बोलेंगे, सिर्फ नून साकिन नहीं बोलेंगे, बल्कि उसके बाद वाला हर्फ देख के अगर वो हुरूफ उर्फे हल्की में से है तो उसको इजहार बोलेंगे। ठीक है, और वहां पर नून की आवाज को जाहिर करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है बाजी। उस्ताजा मेरा एक जी डाउट है। जी अब यहाँ पे तोयरिन आ रहा ना, तो नून सॉरी तनवीन 2 जबर के बाद खाली अलिफ है, तो उसके बाद हमजा जबर आ है, तो ये खाली नहीं, देखिए अलिफ 2 लेके जबर का उससे ये जो दो जबर के बाद अलीफ है ना, बाद लिखा वाला है, बोलिए हर्फ आप। देखना है ना। जी। देखिए 2 जबर के साथ हमेशा अलीफ आता है। मैंने आपको पढ़ाते वक्त स्टार्टिंग में ही कहा कि 2 जबर के साथ हमेशा अलीफ आता है ना, 2 जेर के साथ नहीं आता, फिर 2 पेश के साथ नहीं आता और नून साकिन के साथ नहीं आता, लेकिन 2 जबर के साथ हमेशा अलीफ आता है। तो जब खाली अलीफ दिखे 2 जबर के बाद तो आप समझ जाए कि वो उसका अलीफ है। ठीक है, जी जी हमें इसके बाद जो है वो हमजा है, क्योंकि जो अलीफ खाली ना हो वो क्या है, हमजा है। यहाँ पर ये अलीफ खाली नहीं है तो ये हमजा है, तो यहाँ पर इजहार हो रहा। इजहार उर्फे हल्की में से हाँ हमजा है। यहाँ पर तनवीन के बाद हुर्फे हल्की में से हमजा आ रहा, इसीलिए यहाँ पर इजहार हो रहा। तो यहाँ हम नून की आवाज को जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे इस तरह। ठीक है, यहाँ देखिए तनवीन है, तनवीन के बाद हमजा आ गया, हमजा आ गया, हमजा किस में से है, हुरूफे हल्की में से है, तो यहाँ पर इजहार होगा। समझ गए आप? तनवीन नून साकिन को ढूंढना है सबसे पहले। तनवीन नून साकिन को जैसे जैसे ढूंढते जाएंगे हमको आगे का हर्फ देखना है। तनवीन मिल गया, अब तनवीन के बाद देखिए क्या है, ये हा है। हा हुर्फ हल्की में से है, नहीं है? है ना, है कि नहीं है? है, तो यहाँ पर इजहार हो रहा। तो यहाँ पर हम आवाज ना रोकेंगे, ना दबाएंगे और ना ही गुनगुनी करेंगे, ना छुपाएंगे, बल्कि जाहिर करके जल्द पढ़ेंगे। नारुन, ना को क्यों खींच रहे, क्योंकि यहाँ पर हुरूफे मद्दा हो रहा। उसके बाद तनवीन आ रही, तो तनवीन के बाद हा है, हा हुर्फ हल्की में से है, तो यहाँ पर नून के बस को जाहिर कर रहे। रुन, ना रुन, जल्दी पढ़ेंगे। रुन ये गलत है, रू ये गलत है, रू ये भी गलत है, रुन ये भी गलत है। रुकना नहीं है, खींचना नहीं है, जल्दी पढ़ेंगे, गुना नहीं करेंगे। रुन नारुन हामियतुन। अब यहाँ एक मसला है, देखिए ये जो आखिर में तनवीन आ रही है आपको, तो ये तनवीन ये खाली है, इसके बाद ना हुर्फे हल्की है, ना हुर्फे इख्फा है, ना इखलाब है, ना यरमलून है। ये चारों में से कौन सा भी नहीं है, तो इसको हम सिर्फ तनवीन ही काउंट करेंगे, नॉर्मली तुन पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन सा भी कायदा नहीं हो रहा है, तनवीन ही होगा। इसके बाद कौन सा भी हर्फ नहीं आ रहा ना, हुर्फ हल्की में से, इख्फा में से, किसी में से नहीं आ रहा, सिर्फ लास्ट एंड तनवीन है, तो तनवीन ही बोलेंगे। ठीक है,
سمجھ رہے آپ لوگ میری بات؟ جی ہاں آگے دیکھیے لیمن خوشیہ، لیمن خوشیہ، یہاں پر اظہار کہاں ہو رہا ہے؟ میرا جنی صاحب بولیے. نون ساکن. اللہ اکبر. نون ساکن کے پاس ہو رہا باجی. نون ساکن کے پاس کیسا ہو رہا؟ آپ کی آواز بہت ری ساؤنڈ آ رہی. نون ساکن کے بعد حرف حلقی ہے نا باجی، خواہ. حروف حلقی میں سے خا ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خواہ. خا ہے، تو یہاں پر اظہار ہو رہا، ٹھیک ہے. آگے جی یہ حروف میں آگے کا جو حرف ہے اس میں حلقی کہاں ہو رہا؟ سمینہ سلطانہ آپ بتائیے، ہے نا سمینہ؟ ٹھیک ہے. سامنہ آپ بتائیں. ہلو. جی جی اچھا سمینہ آپ آگے، آپ بولیے. آگے کا جو حرف ہے اس میں کہاں ہو رہا ہے اظہار؟ بولیے. را کے پاس ہو رہا. جی ہم من میم کے پاس ہو رہا. میم کے پاس کیسے ہو رہا؟ من غیرہ. مین جلدی پڑھیں گے نا کیونکہ اظہار ہے. نون ساکن من میم غیرہ. نہیں بولیں گے بہن، میم نہیں بولیں گے. آپ لوگ اچھے سے سنیے میری بات. نون ساکن کے بعد غین ہے، نون ساکن کے بعد غین ہے. میں نے آپ لوگوں کو کیا کہا؟ اظہار کب ہوگا؟ جب تنوین اور نون ساکن ہوگا تبھی ہوگا. بغیر تنوین نون ساکن کے اظہار کے حروف ہم 1000 دیکھ لیں وہاں پر اظہار نہیں ہوگا. جہاں تنوین اور نون ساکن ہوگی وہیں پر اظہار ہوگا. اس کے بعد اگر حروف حلقی آ رہے تبھی اظہار ہوگا. صرف آپ لوگ حروف حلقی دیکھ لے رہے وہاں پر اظہار ہو رہا بولے تو وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد غین ہے حروف حلقی میں سے. ان دونوں آنا موسٹ امپورٹنٹ ہے. یہ ایک آئے تو بھی اظہار نہیں ہوگا، یہ ایک آئے تو بھی اظہار نہیں ہوگا. دونوں کا آنا ضروری ہے. نون ساکن بھی ہونا یا تنوین ہونا، یا یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکن بھی ہونا اور حروف حلقی بھی ہونا. یہ 2 چیزاں ملیں گے تبھی اظہار ہو، ٹھیک ہے. سمجھ رہے؟ ہاں سمجھ گئے یار. جی آگے کے حرف میں میناز فاطمہ آپ بتائیں آگے کے حرف میں کہاں ہو رہا ہے اظہار؟ زال 2 زیر زن کے بعد حرف حلقی میں سے عین ہے تو وہاں پہ اظہار ہو رہا. ویری گڈ. آگے کے حرف میں بتائیں شیری فردوس کہاں ہو رہا ہے اظہار؟ اس کے آگے جی من ہو میں ہو رہا کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ ہا ہے. تنوین نہیں ہے بہن، وہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی سوری. ہاں صحیح بولے آپ لیکن جی ہاں ٹھیک ہے. آگے کے حرف میں بتائیں سہانا کتنے جگہ ہو رہا ہے اور کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ اچھا غور کیجئے بیٹا. باجی سہانا ہاں باجی یا نون پر
नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की में आइन का जो हुर्फ है वहां पे हो रहा। जी आगे और देखिए और ढूंढिए तनवीन नून साकिन कहाँ है उसमें ढूंढिए। ओके वेरी गुड। और देखिए यहाँ तनवीन है ना बाजी, जी हमजा। वेरी गुड। हम हाँ जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है, तो यहाँ तनवीन के बाद हुर्फ हल्की में से हमजा है, तो यहाँ पर भी इजहार हो रहा। ठीक है वेरी गुड। आगे का जो सेंटेंस है उसमें बताएं सिस हाजरा, आप बताएं कहाँ पर इजहार हो रहा है, जल्दी जल्दी कीजिए। फिर मेरे साथ पूरे हुरूफ आप लोगों को पढ़ना है अपना अपना माइक ऑफ रख के। बताइए सिस हाजरा। सिस हाजरा है आप अवेलेबल? सिस हाजरा नहीं है तो सिस आफरीन आप बता दीजिए। यहाँ पे वाव पर वो दो जबर है, उसके बाद हमजा है, उधर इजहार हो रहा है। जी ठीक है माशाल्लाह बारकल्लाह। इसके बाद वाले सेंटेंस में कहाँ हो रहा है सिस फरजाना, आप बताएं। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सिस फरजाना सिस फरजाना शायद निकाल दिए। सिस फरजाना नहीं है शायद, चले गए। ठीक है सिस उस्मा नाज़नीन आप बताएं आगे के हुर्फ में कहाँ हो रहा है इज़हार। नून साकिन के बाद आइन है, वहां पे इजहार हो रहा है। फमन उफिया, जल्दी पढ़ेंगे ना इज़हार को। फमन उफिया इस तरह। फमन उफिया। अच्छा जी ठीक है अभी सब हो गए हैं ना, तो अब चलिए आप लोग ये पूरे सेंटेंस मेरे साथ पढ़िए। अच्छा गौर कीजिए, ठीक है। हेलो। सबसे पहले आप लोग मेरे साथ पढ़िए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माइक ऑफ रख के जैसा मैं पढ़ी वैसे ही पढ़िए आप लोग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ताउस तस्मिया किसी का सही नहीं था, किसी का भी। मेहनत करना है क्योंकि ताउस तस्मिया सही नहीं तो हम कुरान कैसे सही पढ़ सकेंगे। आगे पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ रहे हैं आप लोग? यस मैम। जी बाजी। फिर से एक बार पढ़िए
फिर से एक बार पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब आगे पढ़े, सबक पढ़ेंगे। طيرا أبابيل, طوي में हुरूफ लीन, फिर हुरूफ हलकी हरकत, हुरूफ मद्दा हरकत। इसका लिहाज रखते हुए आप एक सेंटेंस को 5 मिनट्स पढ़िए, लेकिन सही पढ़िए। जब तक सही नहीं आया हम 1000 सेंटेंस पढ़ लें, लेकिन गलत पढ़ रहे हैं तो बेकार है, 1000 बार बेकार है। एक ही सेंटेंस पढ़िए, सही पढ़िए, आपके लिए बेहतर है, ठीक है। طيرا أبابيل, में हरकत है तो इसको नहीं खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। बा हुरूफ मद्दा, बी हुरूफ मद्दा, ला طيرا أبابيل। पढ़िए आप लोग, मैं पढ़ के आप लोगों के पढ़ने की इतनी देर खामोश रहूंगा, फिर आप लोग पढ़ने के बाद और एक सेंटेंस पढ़ो। आगे का, नारुन हामियतुन, मैं रुक रुक के इसलिए पढ़ रहा हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। नारुन हामियतुन, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ फिर ऑडियो में मैं वैसे ही सुनूंगा आप लोगों का इंशाअल्लाह। आगे, लिमन खशिया, मिन गैरिही, यौमइज़िन अलैहा, मिन्हु खिताबन, मिन ऐनिन आनियतिन, कुफुवन अहदुन, फमन उफिया मिन अखीहि, मन अज़िना, किताबुन हकीमुन, अज़ाबुन गलीज़ुन, हासिदिन इज़ा हसद, आप लोगों का होमवर्क जो है आज वो ये है कि आपको कुरान से 15 हुरूफ ढूंढ के लिखना है इजहार के, और उसका प्रोनाउंसिएशन करके जो हुरूफ आप लिखे हैं उसका प्रोनाउंस करके मेरे को रिकॉर्डिंग भेजना है इंशाल्लाह, ठीक है। मैम इजहार हल्की के ढूंढना है। हाँ, इजहार हलकी के ढूंढना है, और अगर सामने पीछे जो भी हुरूफ आ रहे तो आप पूरा सेंटेंस लिख के इजहार के नीचे अंडरलाइन करेंगे, यहाँ इजहार हो रहा है इस तरह, या फिर राउंड अप करेंगे, सर्कल करेंगे, ठीक है। अच्छा, पूरा सेंटेंस है, जैसे आप तोयरन अबाबील है ना, रन
میں حروف حلقی ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ انڈر لائن کریں گے پھر سرکل کریں گے, باقی کا پورا ورڈ بھی لکھیں گے اور سرکل بھی کریں گے. صرف اظہار کے وقت اظہار کی جگہ سرکل کریں گے, باقی پورا ورڈ صرف نارمل لکھیں. ٹھیک ہے, سب سمجھ گئے نا؟ قرآن سے یہ لکھنا ہے. انشاءاللہ اسائنمنٹ دوسرا ہوگا انشاءاللہ. اور سب کو جلد سے جلد ہوم ورک بھیجنا ہے. اور آپ کے ٹیم والوں سے مطلب آپ کے ٹیم والے اور کوئی آپ کے فرینڈس ہے تو آپ لوگ ان لوگوں کو بھی بولیے لکھ کے بھیجنے کے لیے اور کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے. بہت کم ہے یہ اسٹرینتھ اور بہت ہونی چاہیے. صرف 11 30 32 میں سے 11 لوگ 12 لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں تو فائدہ نہیں. جس کا فائدہ ہو رہا ہے تو وہ تو بہتر ہے, نور علی نور ہے, لیکن جو اس سے محروم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم کو علم دین کی اہمیت سمجھنے والا بنائے اور ہمارے دلوں دماغوں کو اللہ کے علم کے لیے, قرآنی تعلیمات کے لیے کھول دیں اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.